الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیز ساتھیو، تقریباً ایک ماہ قبل مرکز کے ہفتہ وار پروگرام میں نقل سنگھ ساہنی صاحب نے 2020 میں عوامی تحریکات کے موضوع پر آپ سے گفتگو کی اور شاہین باغ تحریک پر بہت تفصیل سے اظہار خیال کیا۔ اسی کے ساتھ انہوں نے کسان آندولن کا بھی حوالہ دیا، کیونکہ پچھلے سال جب کسان بل منظور ہو گئے اس کے فوراً ہی بعد یہ تحریک پنجاب میں شروع ہو گئی تھی اور مختلف تنظیموں نے اس کی مذمت شروع کر دی تھی۔ اس لیے میں شاہین باغ سے متعلق جو باتیں اس سے پہلے کہی گئی ہیں ان کو دہرانا نہیں چاہتا، بلکہ کچھ اور باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دوستو، آج کل بہت سارے سیدھے سادے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ مکی دور میں ہیں ہندوستان کے اندر، اس لیے ہمیں صرف دعوت کی بات کرنی چاہیے، اس لیے ہم کو سیاست کی بات نہیں کرنی چاہیے اور حالات حاضرہ سے بہت زیادہ متعلق نہیں ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو آیت شروع میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سورہ روم کی آیت، وہ دراصل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی، اور اس کے اندر اس وقت رونما ہونے والے سب سے بڑے واقعے پر اللہ تبارک تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا، اور اس کے اثرات مکہ مکرمہ کے اندر مسلمانوں اور مشرکین دونوں پر پڑے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کیسے بھی حالات میں ہوں، تحریک اسلامی اور ملت اسلامیہ کسی بھی حالت میں ہو، وہ اپنے آس پاس رونما ہونے والے واقعات سے بے نیاز نہیں ہو سکتی، وہ ان سے کٹ کر کسی یوٹوپین دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتی۔ اس کو یہ جاننا پڑتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اور اس کو اس پر اپنے خیالات کا اظہار بھی کرنا پڑتا ہے، اپنی رائے بھی پیش کرنی پڑتی ہے۔ تو دوستو، ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الف لام میم، روبی قریب کے زمین میں مغلوب ہو گئے۔ دیکھیے کتنا سیدھا سادہ اعتراف ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی مزاج یہ نہیں ہے کہ کسی شکست کو گھما پھرا کے فتح میں بدل دیا جائے اور کسی فتح کو اوٹ پٹانگ انداز میں جو ہے وہ شکست بتا دیا جائے، بلکہ رومی غالب ہوئے، رومی مغلوب ہوئے تو ہوئے، اس کے بارے میں صاف کہہ دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد فرمایا گیا کہ وہ اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر دوبارہ غالب ہو جائیں گے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں غلبہ جو ہے وہ پرماننٹ اور دائمی نہیں ہوتا۔ آج جو کامیاب ہو رہا ہے کل وہ ناکام ہو جاتا ہے، آج جو ناکام ہو رہا ہے کل وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ دنیا میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آگے کہ اللہ ہی کا اختیار ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ تو یہ جو آج یہ جیت گیا، وہ ہار گیا، کل وہ جیت گیا، یہ ہار گیا، یہ کوئی اللہ کے اختیار کے بعد کی چیز نہیں ہے، بلکہ باہر کی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو چھوٹ دی اس کا اس نے فائدہ اٹھایا، اور اللہ تعالیٰ نے جب چاہا جو ہے جس کو چاہا پکڑ لیا۔ لیکن آگے فرمایا گیا اور وہ دن ہوگا، یعنی جب وہ غالب ہو جائیں گے، رومی دوبارہ غالب ہو جائیں گے، تو اس دن اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشی منائیں گے۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ بتایا گیا کہ وہ جو رومیوں کی فتح ہوگی وہ فتح بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہوگی، لیکن اس فتح پر مسلمان خوشی منائیں گے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان کیوں خوشی منائیں گے؟ اس کو جو ہے جاننے کے لیے اس وقت کے حالات پر ایک نظر ڈالنا پڑے گا۔ دراصل جب ایرانیوں کو فتح ہوئی تو مشرکین مکہ بہت خوش ہو گئے اور انہوں نے جو ہے وہ خوشی منانی شروع کر دی۔ اب جب یہ آیت آئی کہ وہ جو ہے پھر سے ہار جائیں گے، پھر سے شکست کھا جائیں گے، اور رومی جن کے کہ غلبے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا وہ پھر سے غالب ہو جائیں گے، تو ان کو ایک موقع مل گیا اور انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کا اور قرآن مجید کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ تو ان میں سے ایک جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی آ گیا اور ان سے شرط لگانے لگا۔ تو دوستو، یہ جو ان کو خوشی ہو رہی تھی مشرکین کو، اس کی وجہ کیا تھی؟ جبکہ بظاہر مشرکوں کی تجارت تو رومیوں کے علاقوں میں تھی، یعنی شام میں تھی، فلسطین میں تھی، یمن میں تھی، یہ سارا علاقہ رومیوں کے تسلط میں تھا، تو ان کو تو ناراض ہونا چاہیے تھا۔
لیکن ان کے اور ایران کے درمیان جو قدر مشترک تھی وہ یہ تھی کہ ایران میں بھی شرک، غالی شرک پایا جاتا تھا، اور مشرکین مکہ بھی جو ہے وہ مشرک تھے۔ اسی طرح سے ایران بھی جو ہے وہ ظلم کر رہا تھا اور مشرکین مکہ بھی ظلم کر رہے تھے۔ اس کے مقابلے رومی جو ہے وہ اہل کتاب تھے اور مظلوم تھے۔ مسلمان جو ہے وہ اہل کتاب ہے ان کے پاس، اللہ کی کتاب کے امین ہے وہ، اور پھر یہ کہ وہ بھی مغلوب ہے۔ تو اس طرح سے ایک مماثلت پیدا ہو گئی تھی، ایک مشابہت پیدا ہو گئی تھی مسلمانوں اور رومیوں میں، اور ایک مماثلت تھی مشرکین میں اور جو ہے وہ ایرانیوں میں۔ تو ایرانیوں کی فتح پر جو ہے وہ جناب مشرکین خوش ہو گئے، اور پھر انہوں نے آ کر کے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ابی بن خلف نے، کہ آپ کے صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ روم جو ہے وہ دوبارہ غالب ہو جائے گا، تو چلو ایک شرط باندھتے ہیں، اگر 3 سال کے اندر دوبارہ روم غالب ہو جاتا ہے تو میں تم کو 10 اونٹ دوں گا، اور اگر نہیں ہوتا ہے تو تم کو مجھے 10 اونٹ دینے پڑیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یقین اور ایمان تھا، اس نے جو ہے ان سے یہ شرط بندھوا دیا، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ ایسی ایسی شرط باندھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بزی سنین کے معنی جو ہے وہ 10 سال سے کم کے ہوتے ہیں، 3 سال سے کم کے نہیں ہوتے، تو تم ایسا کرو کہ جا کے اس کی مدت بڑھا دو۔ لیکن آپ دیکھیے حکمت کی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہا کہ بھائی تم نے جو ہے وہ اندازہ غلط لگایا اس لیے صرف مدت بڑھاؤ، بلکہ یہ کہا کہ اونٹوں کی تعداد بھی بڑھا دو، 10 کے بجائے 100 کر دو، 10 گنا بڑھ دو۔ دیکھیے مدت بڑھ رہی ہے 3 گنا، اونٹوں کی تعداد بڑھ رہی ہے 10 گنا، یعنی کہ اپنے مخالف کو یہ احساس نہ ہو کہ ان کا جو ہے وہ اعتماد اور یقین ڈھلمل ہے، یہ جو ہے وہ ڈر گئے ہیں، ان کو ایسا نہیں لگتا کہ جو ہے یہ ہونے والا ہے، اس لیے یہ بہانے بازی کر رہے ہیں اور 3 سال کو 10 سال کر رہے ہیں، بلکہ ان کو پتہ چلے کہ ان کا یقین اتنا پختہ ہے کہ یہ جو ہے وہ 10 کے بجائے 100 اونٹ دینے کے لیے تیار ہیں اگر یہ پیشن گوئی صحیح نہیں ہوتی ہے۔ تو دوستو اس کے بعد تیزی سے حالات بدلتے ہیں، اور 624 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہو رہی ہے، وہاں قیصر جو ہے وہ قسطنطنیہ سے ابزون پہنچ رہا ہے، اور اس کے بعد وہ جنگ کی تیاری کرتا ہے، اور 624 میں وہ آذربائیجان کے اندر جا کر کے زرتشت کے مقام پیدائش پر موجود آتش کدے کو مسمار کر دیتا ہے۔ دوستو یہ وہی سال ہے کہ جس میں جو ہے وہ جنگ مسلمانوں کو بدر کی فتح نصیب ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ مسلمانوں سے کہا گیا کہ اس دن تم خوش ہو جاؤ گے، تو بظاہر تو یہ بات تھی کہ جیسے آج جو ہے وہ رومیوں کی شکست سے تم ناراض ہو، اس دن رومیوں کی فتح سے تم خوش ہو گے، لیکن اس کے اندر جو پوشیدہ بات تھی وہ یہ تھی کہ اس دن تمہاری اپنی فتح بھی ان لوگوں پہ ہو جائے گی جو کہ ایرانیوں کی فتح پہ خوش ہو رہے ہیں، اور تمہاری خوشی دوگنا ہوگی، رومیوں کے جیتنے کی خوشی، اور پھر یہ کہ تمہاری اپنی فتح کی خوشی، ایران کی شکست کی خوشی اور ان مشرکین کی شکست کی خوشی۔ تو دوستو پھر اس کے بعد تیزی سے حالات بدلتے جاتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ بہت ساری سملیرٹی ہے، اس میں جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن یہ کہ جب رومی جیت گئے تو جو ان کے وارث تھے ابی بن خلف کے، انہوں نے جو ہے 100 اونٹ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوٹائے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بات بھی آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بتائی، تو آپ نے کہا کہ اب اس کی حرمت کا حکم آ گیا ہے، اس لیے اب تم اس کو صدقہ کر دو۔ تو دوستو یہ واقعات بتاتے ہیں کہ اس دنیا کے حالات ہمیشہ یکساں نہیں ہوتے۔ آج جن لوگوں کو حکومت نے گھیر کے رکھا ہوا ہے وہ ہمیشہ گھیرے ہوئے نہیں رہیں گے، بلکہ وہ دن دور نہیں جب حکومت خود جو ہے ان کسانوں کے آگے جھک جائے گی اور ان کے آگے گھر جائے گی۔ تو دوستو اب ہم ذرا سا ان حالات پہ آتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو کسان تحریک چل رہی ہے
اور شاہین باغ کی جو تحریک چل رہی تھی، اس کے درمیان جو ہے وہ بہت ساری مماثلت بھی ہے اور بہت سارا اختلاف بھی ہے، کچھ الگ الگ حالات بھی ہیں جو کہ ان دونوں پہ اپلائی نہیں ہوتے۔ اگر مماثل اسباب کی طرف غور کریں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دونوں چیزیں آئینی تبدیلی کی وجہ سے ہوئی۔ CAA کا قانون ہندوستان کی پارلیمنٹ میں پاس ہوا اور کسانوں کے خلاف قانون بھی پارلیمنٹ میں پاس ہوا، یعنی یہ کہ جمہوری حساب سے جو ہے وہ میجارٹی نے دونوں کو پاس کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ ان دونوں کے پاس ہونے کے بعد پہلے جب CAA کا قانون پاس ہوا تو مسلمانوں کے اندر زبردست عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوا۔ اسی طرح کے عدم تحفظ کا احساس اب کسانوں کے اندر بھی پیدا ہوا ہے، یعنی یہ دونوں تحریکیں جو ہے وہ بنیادی طور سے ایک عدم تحفظ کے احساس سے انہوں نے جنم لیا ہے۔ لیکن ان میں ایک فرق یہ ہے کہ CAA کی تحریک مکمل سیاسی تھی، یعنی حکومت اس کے ذریعے سے اپنے سیاسی عزائم کو پورا کرنا چاہتی تھی، اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اس کے مقابلے یہ جو کسانوں والا معاملہ ہے، یہ جو کسانوں والا متنازع بل ہے، اس کے ذریعے سے حکومت جو ہے وہ معیشت کی دنیا میں اپنے مقاصد کو اور اپنے کرم فرماؤں کے سرمایہ داروں کے لیے جو ہے وہ آسانی پیدا کر رہی ہے۔ تو ایک سیاست کا معاملہ ہے اور دوسرا جو ہے وہ معیشت کا معاملہ ہے، لیکن ایک جگہ سیاسی سطح پر کچھ لوگوں کو غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی اور دوسری جگہ معیشت کے ذریعے سے کسانوں کو غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ چیز دونوں کے اندر مشترک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ CAA کی تحریک میں ہوا کیا تھا۔ CAA کی تحریک کو اگر کوئی آدمی باہر سے دیکھے تو بہت ہی بے ضرر قسم کی چیز نظر آتی ہے۔ یہ کہا گیا کہ بیرون ملک کچھ لوگ، کچھ اقلیتیں مغصوب ہیں، یعنی ان پر جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے، مظلوم ہیں، تو اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو تحفظ دیں اور ان کو تحفظ دینے کے لیے ہم ان کو شہریت دیں گے۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن پھر یہ نہیں کہا گیا کہ بھائی دنیا بھر میں جہاں بھی کوئی اقلیت مظلوم ہے ہم ان کو شہریت دیں گے، بلکہ یہ کہا گیا کہ بھائی دنیا بھر کے لوگوں کی تو ہم چنتا نہیں کر سکتے، تو ہم صرف پڑوسی ممالک کے لوگوں کو، پڑوسی ممالک کی مظلوم اقلیتوں کو جو ہے وہ جناب شہریت دیں گے، تحفظ دیں گے۔ چلو یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن پھر یہ کہا گیا کہ ان ممالک کی فہرست میں چین، سری لنکا اور میانمار جو کہ پڑوسی ملک ہیں جن سے ہندوستان اپنی سرحد کو شیئر کرتا ہے، وہ شامل نہیں ہوں گے۔ اب یہ عجیب و غریب بات تھی کہ بھائی آپ اگر اقلیتوں کو بلانا چاہتے ہیں تو چین کی بودھ اقلیت کا کیا قصور ہے، سری لنکا کے ہندوؤں کی کیا غلطی ہے، اور میانمار میں تو مسلمانوں کے ساتھ جو ہندو ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ اور پھر یہ کہ ان ممالک کو اس لیے الگ کیا گیا کہ وہاں اقلیت میں مسلمان مظلوم ہے، چین کے غیر مسلمان بھی اس کے حقدار ٹھہرتے ہیں اگر اقلیت کی بات ہوتی ہے، اور سری لنکا کے مسلمان بھی جو ہے وہ اس پناہ کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو الگ کرنے کے لیے ان تین ممالک کے ہندوؤں اور بودھوں کو بھی الگ کر دیا گیا، اور پھر اسی پر بس نہیں کیا گیا بلکہ ایک فہرست لمبی چوڑی بنائی گئی کہ افغانستان، بنگلہ دیش اور پاکستان کے ہندو، جین، بودھ، سکھ، عیسائی، ان سب کو جو ہے ہم شہریت دیں گے، اگر نہیں دیں گے تو مسلمانوں کو نہیں دیں گے اور یہودیوں کو نہیں دیں گے۔ ارے بھائی ٹھیک ہے، مسلمان وہاں اکثریت میں ہے لیکن یہودی تو وہاں اقلیت میں ہے، ان کو کیوں نہیں دیں گے؟ اس طرح کی بے شمار جو ہے وہ تضادات کے ساتھ یہ قانون بنایا گیا۔ افغانستان کا نام بلا وجہ شامل کر دیا گیا، حالانکہ وہ ڈائریکٹ پڑوسی ملک نہیں ہے۔ یعنی عجیب بات ہے، بنگلہ دیش جو تینوں طرف سے گھرا ہوا ہے اس کو آپ باہر کر دیں، اور افغانستان جس سے آپ کا کوئی سرحد ٹچ نہیں ہوتی ہے اس کو آپ شامل کر لیں۔ تو اس طرح سے گویا ایک یہ سازش رچی گئی کہ یہ لوگوں میں یہ نیریٹو ڈیولپ کیا جائے، یہ بیانیہ طے کیا جائے کہ بھائی یہ جو مسلم ممالک ہے یہاں پر جو ہے وہ اقلیتوں پر بڑا ظلم ہوتا ہے، اور وہ اقلیتیں جو ہے وہ ہندو ہیں اور مسلمان ظلم کرتے ہیں،
اس کے جواب میں اگر ہم اپنے ملک میں یہ کرتے ہیں تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، یعنی اپنے ظلم کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ تماشا کیا گیا۔ اس کے علاوہ سونے پہ سہاگا ہمارے وزیر داخلہ کی کرونالوجی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو، پہلے CAA آئے گا اور اس کے ذریعے سے ہم ان تمام لوگوں کو جو کہ NRC میں شامل نہیں ہو سکتے ان کو شامل کر لیں گے، اور اس کے بعد NRC کے بہانے بہت سارے لوگوں کو جو اپنے کاغذات نہیں دکھا سکتے باہر کر دیں گے۔ تو دوستو، اس کرونالوجی نے اور زیادہ ہنگامہ کھڑا کر دیا اور زیادہ عدم تحفظ کا احساس پیدا کر دیا، اور وہ تحریک جو ہے وہ CAA کے خلاف اور NRC کے خلاف چل پڑی۔ بیسیکلی اس تحریک کا فوکس اس پہ تھا کہ اس میں جو ہے وہ مساوات کی بات نہیں کہی گئی ہے، ایکویلٹی کی بات نہیں کی گئی ہے۔ آپ اگر اقلیتوں کو دیتے ہیں تو سبھی اقلیتوں کو دے دیں، اگر آپ پڑوسی ممالک کی بات کرتے ہیں تو سبھی پڑوسی ممالک کی بات کریں۔ آپ یہ پک اینڈ چوز کا جو معاملہ کر رہے ہیں، یہ آپ یہاں کی اکثریتی طبقے کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ان کو بیوقوف بنانے کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے دوستو، انسانی مساوات کے حوالے سے ہندوستان میں جتنے لوگ کام کر رہے تھے، جتنے اس کے علم بردار اور دانشور تھے، وہ مسلمانوں کے ساتھ آ گئے۔ حالانکہ NRC کی وجہ سے بہت سارے غیر مسلمین کو بھی مسائل آنے تھے۔ آسام اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ آسام میں جو ہے غیر مسلمین کی، ہندوؤں کی بہت بڑی تعداد NRC سے خالی ہو گئی، لیکن ہندو سماج کے اندر عدم تحفظ کا احساس نہیں پیدا ہوا، اس لیے عام لوگ نہیں آئے۔ لیکن جو ان کا دانشور طبقہ تھا، جو ان فسطائی قوتوں کے خلاف کام کر رہا تھا، وہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ آ گیا، اور اس کے نتیجے میں جب حکومت بیک فوٹ پہ چلی گئی، جب وزیر اعظم کو یہ کہنا پڑا کہ بھئی NRC پہ تو ہم نے غور ہی نہیں کیا، یعنی یہ جھوٹ کہنا پڑا، تو آپ یہ دیکھیں کہ نہ صرف مسلمان خوش ہوئے بلکہ وہ تمام لوگ جو اس فیشزم کے خلاف ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ جناب خوش ہو گئے۔ تو یہ تھا شاہین باغ کا پس منظر۔ اب آپ آئیں یہ کسانوں کے معاملے میں، تو یہاں ہوا یہ کہ حکومت نے کورونا کے دوران ایک خصوصی سیشن بلایا، حالانکہ اس وقت جو ہے وہ لوگوں کے ملنے جلنے پر کافی سختیاں تھیں، اور اس کے اندر یہ متنازع بل پیش کر دیے، اور اس میں جو ہے وہ اس کے ذریعے سے ذخیرہ اندوزی کو چھوٹ دے دی گئی۔ کہا جا رہا ہے کہ کسان جتنا چاہے اپنا اناج ذخیرہ کر سکتا ہے، حالانکہ کسان تو بھائی فصل کاٹنے سے پہلے اس کو بیچ دیتا ہے، اس کے اوپر قرض رہتا ہے، قرض نہیں ادا کر پاتا ہے تو پھانسی چڑھتا ہے۔ تو کسانوں کو یہ چھوٹ دینے کی بات نہیں، بلکہ یہ جو ذخیرہ اندوزی کا قانون تھا ان لوگوں کے خلاف بنایا گیا تھا، ان سرمایہ داروں کے خلاف بنایا گیا تھا جو کہ اناج کو جمع کر کے اس کی قیمتیں بڑھاتے ہیں، تو یہ چھوٹ ان کو دی گئی۔ پھر یہ کہا گیا کہ ایک متوازی بازار بنایا جائے گا تاکہ اس کے ذریعے سے کسان جو ہے وہ کہیں بھی جا کر کے اناج بیچ سکے۔ کسان کو جو ہے وہ اپنے گاؤں سے شہر آنے کے لیے خرچ کا پیسہ نہیں ہوتا، وہ کیا ہندوستان بھر میں جا کر کے جو ہے وہ جناب اناج جو ہے وہ بیچے گا۔ یہ بھی اصل میں ان سرمایہ داروں کی مدد کے لیے قانون بنایا گیا تھا جو کہ سارے ہندوستان میں جو ہے وہ یہ مال خریدنا چاہتے تھے۔ اسی طرح سے کانٹریکٹ فارمنگ کے سلسلے میں قانون بنایا گیا، جس کے میں جو ہے وہ کسانوں کو یہ خوف پیدا ہو گیا کہ وہ وقت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ہی کھیتی میں مزدور بن جائیں گے، اس لیے کہ کانٹریکٹ فارمنگ میں جو ہے کمپنی وہ بیج دے گی، کمپنی جو ہے وہ جناب پیسٹی سائیڈ دے گی، کمپنی جو ہے وہ جناب فرٹیلائزر دے گی، کھاد دے گی، اور اس کے بعد پھر وہ جو فصل آئے گی اس کو بنا شرط قبول نہیں کرے گی، بلکہ وہ یہ دیکھے گی کہ جو اس کا ایگریمنٹ ہے اس کے مطابق ہے یا نہیں۔ اب اگر فصل اس کے مطابق نہیں آتی ہے تو پھر وہ اس کو ریجیکٹ کر دے گی۔ یہ عجیب بات ہے کہ آپ نے ہر چیز تو اپنے اختیار میں لے لی، اور فصل جو کہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے وہ کسان کے اس میں ڈال دیا۔ اس طرح سے کسان جو ہے وہ بیچارہ اپنا اناج نہیں بیچ پائے گا، تو جب نہیں بیچ پائے گا تو پھر وہ مجبوراً اونے پونے دام بیچے گا۔ تو یہ تیسرا قانون تھا۔ اب اس میں حکومت نے جو چالاکی بلکہ بدمعاشی کی وہ یہ تھی کہ اس نے کہا کہ اگر کسی سرمایہ دار میں اور کسان کے درمیان کوئی تنازع ہو جائے تو کسان جناب عدالت میں نہیں جا سکتا،
بلکہ وہ جو ہے وہ ایک سرکاری ادارے میں جائے گا اور وہاں جا کر کے اپنا دکھڑا رکھے گا۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ سرکاری آج کل تو عدالتیں بھی جو ہے وہ منہ دیکھ کر بات کرتی ہیں۔ سرمایہ داروں کے لیے، ارنب کے لیے کوئی قانون ہوتا ہے، کپن کے لیے دوسرا قانون ہوتا ہے۔ تو اگر یہ معاملہ عدالت کے بجائے سرکاری دفاتر میں جائے گا تو وہ افسر جو ہے وہ سرمایہ داروں کا ساتھ دینے کے بجائے کسانوں کا ساتھ دیں گے، یہ ناممکن ہے۔ تو دوستو، یہ جو قوانین پاس کیے گئے، حکومت کا یہ خیال تھا کہ کورونا کے چکر میں لوگ ڈرے ہوئے ہیں، کسی کا اس کی خطرناکی کی طرف ذہن نہیں جائے گا، اور پھر یہ کہ یہ چل جائیں گے، پھر بہت دیر ہو جائے گی، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا کورونا کے ختم ہوتے ہوتے، اور لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے، لوگ اس کو تسلیم کر لیں گے۔ لیکن ایسا ہوا نہیں، بلکہ جو ہے اس کے خلاف اسی وقت جو ہے وہ پنجاب کے کسان سڑکوں پہ آ گئے، ٹرین پٹریوں پہ بیٹھ گئے، اور پورے ہندوستان میں ہنگامہ ہو گیا۔ تو دوستو، اب یہ دونوں تناظر کو اگر آپ ان کا موازنہ کریں تو آپ کی سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ سی اے اے کی تحریک کو بھی شروع میں حکومت نے نظر انداز کیا، اور کسانوں کی تحریک کو بھی شروع میں حکومت نے نظر انداز کیا، لیکن یہ دونوں تحریکیں ابھری کب؟ تو یہ ایک کامن پوائنٹ ہے دونوں کے درمیان، کہ جب حکومت نے جامعہ کے اندر زبردست ظلم و جبر کا مظاہرہ کیا، اس وقت سی اے اے کی تحریک پوری دنیا میں پھیل گئی۔ یعنی اس کو پھیلانے میں سرکار کے اس جبر و استبداد کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ جب لوگ ظلم کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں، اس کا مقابلہ کرتے ہیں، تب جا کے تحریکیں پھیلتی ہیں۔ جب دب جاتے ہیں تو تحریکیں سکڑ جاتی ہیں۔ اسی طرح سے پنجاب کے کسانوں نے جب یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم دلی جائیں گے، اور ان لوگوں نے ان کو ہریانہ کی سرحد پہ روکنے کے لیے تمام اپنا زور لگا دیا۔ ہریانہ میں چونکہ مرکزی حکومت اور ہریانہ کی صوبائی حکومت دونوں بی جے پی کی تھی، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کو آگے ہی نہیں بڑھنے دیں گے، ہم ان کے راستے میں جو ہے وہ رکاوٹ ڈالیں گے، ہم ان کے راستوں کو کھود دیں گے، ہم ان کے راستے میں بڑے بڑے ارتھ موورس مشین کھڑی کر دیں گے، تو اس طرح سے ہم ان کو روکیں گے۔ جہاں انہوں نے روکنا شروع کیا اور کسانوں نے ان رکاوٹوں کو توڑ کے آگے بڑھنا شروع کیا، دوستو تحریک ابھر گئی۔ ہریانہ کے وہ لوگ جو خاموش بیٹھے ہوئے تھے، ہریانہ کے وہ کسان جو خاموش بیٹھے ہوئے تھے، وہ پنجابی کسانوں کے ساتھ آ گئے، اور پھر اس کے بعد یہ لوگ آگے بڑھے، اور پھر ویسٹرن یو پی کے، مغربی یو پی کے کسان بھی آگے بڑھنے لگے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ دوبارہ یہی ہوا، جب غازی پور میں حکومت نے یو پی کے کسانوں کو دبانے کی کوشش کی، کچلنے کی کوشش کی، تو دوستو ٹکیت نے جس دلیری کا مظاہرہ کیا، اس نے جو آنسو بہائے، دوستو اس نے تحریک کو پھر سے زندہ کر دیا، اور آج کی تاریخ میں غازی پور جو کل تک سب سے کمزور کڑی تھی، آج جو ہے وہ کسان تحریک کا سب سے مضبوط قلعہ بن گئی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی حکومت جو ہے وہ کسی تحریک کو دبانے کے لیے طاقت کا استعمال کرتی ہے، اور اس تحریک کے لوگ اگر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو دوستو نقشہ بدل جاتا ہے۔ ان دونوں تحریکوں میں ایک چیز یہ بھی مشترک ہے کہ یہ بات سمجھی جانے لگی تھی 6 سال کے بعد کہ جناب سنگھ پریوار ناقابل تسخیر ہے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہنے لگے تھے کہ اب ان کو یہی شکست دے سکتے ہیں، کوئی اور شکست نہیں دے سکتا۔ سی اے اے کی تحریک نے بتا دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مسلمانوں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کو تو حاشیے پہ کھڑا کر دیا گیا ہے، لیکن سی اے اے کی تحریک نے بتا دیا کہ نہیں، یہ مسلمان جن کو کہ آپ حاشیے پہ کھڑا ہوا سمجھتے ہیں، یہ پورے ہندوستان کو ہلا سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ کسانوں کی تحریک نے بھی کیا کہ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ حکومت تو جھک ہی نہیں سکتی، یہ تو کسی سے بات ہی نہیں کر سکتی، اور یہ تو جو ہے وہ اپنی ہی چلائے گی، گونگے بہرے لوگ جو ہے وہ ہندوستان میں اقتدار میں آ گئے ہیں۔ تو کسان تحریک نے کہا کہ ہم کو جو ہے ان کو اپنی بات سنانا آتا ہے، اور ہم کو ان کو اپنے آگے جھکانا آتا ہے۔ تو دوستو یہ دونوں تحریکوں کے بیچ میں یہ ایک قدر مشترک ہے۔ آپ دیکھیں سی اے اے کی ایک بہت ہی کمزور نظر آنے والی تحریک کی جو پذیرائی ہوئی اقوام متحدہ کے ذریعے سے، ٹائم میگزین کے ذریعے سے، ٹائم میگزین نے جس طرح سے دبنگ دادی بلقیس بانو کو سراہا، اور اسی پرچے میں
نریندر مودی کا ذکر کر کے اس کے بارے میں جو کچھ لکھا، اس سے پتہ چلتا ہے دوستو کہ جب تحریکات چلتی ہیں تو وہ لوگ جو کہ دنیا بھر میں اپنا امیج بنانے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، ان کی ساری محنت اور سارا انویسٹمنٹ جو ہے وہ مٹی میں مل جاتا ہے، اور وہ لوگ جو اس کے لیے کچھ نہیں کرتے ان کو جو ہے وہ ان کے لیے مدد اور نصرت اوپر سے اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور وہ لوگ جو ہے ان نامور ہوتے ہیں، ان کا آوازہ بلند ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ کسانوں کے معاملے میں پہلے صرف جو ہے وہ کینیڈا کے وزیر اعظم نے کہا، اس کے بعد برطانیہ کے وزیر اعظم نے کہا، اب تو جناب امریکہ کے انتظامیہ نے بھی بات کہہ دی، اقوام متحدہ کی طرف سے بھی ان کی تائید آ گئی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں اور جو ہے وہ حکومت اس کے بعد اس کو دیکھ کر کے، اس بیرونی دباؤ کو دیکھ کر کے بوکھلا گئی۔ تو کل تک جو یہ کہتے تھے کہ وہاں پر جو ہے وہ خالصتانی لوگ ہیں، وہاں پر ISI کے لوگ ہیں، چینی لوگ ہیں، وہ جو ہے آج یہ کہنے لگے کہ جناب یہ تو کسانوں کا آندولن بہت پوتر ہے۔ ارے بھائی، یہ کیسا پوتر آندولن ہے کہ جس کے اندر خالصتانی ہے؟ یہ کیسا پوتر آندولن ہے کہ جس کو جو ہے وہ جس میں ISI ہے؟ اور یہ کیسا پوتر آندولن ہے کہ جس کے چلانے والے جو ہے وہ آندولن جو ہے وہ اپنے جیوی ہیں، یعنی یہ کہ جیسے پیراسائٹ ہیں؟ تو ایک آندولن تو پوتر ہے، لیکن اس کے چلانے والے جو ہے وہ پیراسائٹ ہیں، آندولن جیوی ہیں۔ اور وہ آندولن تو پوتر ہے، لیکن یہ کہ اس کے جو مقاصد ہیں وہ جو ہے وہ غلط ہیں۔ وہ آندولن تو پوتر ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ ملک دشمن عناصر شامل ہیں، اور اس کے ذریعے سے سازش کی جا رہی ہے۔ تو دوستو یہ سب اس لیے ہو گیا کہ اس تحریک نے ڈٹ کر کے جو ہے وہ ظلم و جبر کا مقابلہ کیا۔ اب آپ دیکھیں اس کا اثر کیا ہوا۔ BJP نے یہ طے کیا تھا کہ ہم پورے ہندوستان کے لوگوں کو یہ بات سمجھائیں گے کہ کسان اس قانون سے جو ہے وہ کسانوں کے لیے کتنے مفید ہیں۔ اب سب سے زیادہ اس کے سلسلے میں لوگ پریشان ہیں پنجاب کے اور ہریانہ کے۔ پنجاب میں جب یہ لوگ گئے تو کسانوں نے ان کو مار پیٹ کے بھگا دیا۔ اس کے بعد ہریانہ میں جب وزیر اعلیٰ گئے تو ان کا ہیلی کاپٹر اترنے نہیں دیا، ان کا جو ہے وہ ہیلی کاپٹر کے پیڈ کو جو ہے وہ اکھاڑ دیا گیا، اور جو ان کے نائب وزیر اعلیٰ دشینت ہے اس کو اپنے حلقہ انتخاب میں اترنے نہیں دیا گیا۔ تو اس کے بعد ہمارے وزیر داخلہ نے اپنے وزیر اعلیٰ سے یہ نہیں کہا کہ آپ ایک عظیم مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں اور اس کے لیے اپنی جان لگا دو، بلکہ کہا کہ فی الحال اپنی اس مہم کو بند کر دو۔ تو دوستو یہ بھی اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تحریکات کس طرح سے اپنا اثر دکھاتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اس تحریک کو بدنام کرنے کے لیے لال قلعہ کا جو ہے وہ ایک واقعہ کیا گیا، اور وہ لوگ حکومت کی اجازت کے بغیر آ ہی نہیں سکتے تھے، لیکن ان کے لیے راستہ کھولا گیا۔ اور پھر یہ کہ وہ جن لوگوں نے وہ جھنڈا لہرایا اس کو بڑے دنوں کے بعد ابھی گرفتار کیا گیا ہے، لیکن اس کی تصویریں جو ہے وہ حکمرانوں کے ساتھ چھپ چکی ہیں۔ تو ایک بیانیہ سیٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ صاحب یہ لوگ جو ہے وہ ملک دشمن ہے اور انہوں نے لال قلعہ کی بے حرمتی کی ہے، لیکن عوام اس جھانسے میں بھی نہیں آئے، اور عوام کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ سب جو ہے وہ ڈھونگ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اب جو یہ آندولن جیوی کا معاملہ چل رہا ہے، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا جواب راکیش ٹکیت نے کتنا اچھا دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی وہ جملے بازی کرتے ہیں اور ہم آندولن چلاتے ہیں، ہم تحریک چلاتے ہیں۔ اور یوگیندر یادو نے یہ کہا کہ ہم آندولن جیوی ہیں، ہم جو ہے وہ آندولن میں جیتے ہیں۔ تو دوستو اس طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کے اندر اعتماد ہو، حوصلہ ہو، تو آپ کس طرح سے نیریٹو کو بدل دیتے ہیں۔ اب اس کی اثر پذیری کے لحاظ سے دیکھیں تو کسان تحریک بہت بڑی ہے، اس میں بہت زیادہ لوگ شامل ہیں۔ اگر آپ دہلی کے شاہین باغ میں دیکھیں تو اس میں اتنے لوگ شامل نہیں تھے، بہت کم تعداد تھی۔ اثر پذیری کے لحاظ سے دیکھیں تو سرکار جو ہے وہ کسانوں سے بات کرنے پہ مجبور ہوئی اور 10 راؤنڈ گفتگو ہوئی، اس طرح کا معاملہ شاہین باغ کے ساتھ نہیں ہوا۔ 150 لوگ جو ہے وہاں پر انتقال کر گئے مظاہرہ کرتے ہوئے، اس طرح کا معاملہ شاہین باغ کے ساتھ نہیں ہوا۔ ایک بچے کے انتقال کی خبر آئی تھی، اور لیکن اس کے برعکس دوسرے پہلو دیکھیں
تو یہ کسانوں کی تحریک پورے ملک میں اس طرح سے نہیں پھیل سکی جس طرح سے کہ شاہین باغ پھیل گئے تھے. یعنی ملک کے طول و عرض میں جہاں بھی آپ جس صوبے میں جائیں وہاں پر آپ کو ایک شاہین باغ نظر آتا تھا. اور اس کا اثر یہ ہوا کہ 14 صوبائی حکومتوں نے اس کے خلاف تجویز پاس کی. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے دوستو کہ اس ملک کی 14 ریاستی حکومتیں یہ کہیں کہ ہم اس قانون پہ عمل نہیں کریں گے. اور اس کے اندر 2 تو بہت خاص تھی. ایک تو دہلی، یعنی دہلی دارالخلافہ ہے، دہلی میں یہ قانون بنا اور دہلی کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ NRC پہ عمل نہیں کریں گے. اس کے علاوہ بہار میں NDA کی حکومت تھی، BJP اس میں شامل تھی، BJP کا نائب وزیر اعلیٰ تھا. اس کے باوجود جو ہے وہ NRC کے خلاف ان لوگوں نے ریزولوشن پاس کیا. تو دوستو یہ بہت بڑی بات ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کسانوں کے مقابلے کم ہے، اس کے باوجود یہ اثر اس تحریک کا پڑا کہ 14 صوبوں کے اندر اس طرح کی بات ہوئی. اس کے ذریعے سے ایک بات اور یہ ہوئی کہ اس ملک کا جو فیڈرل سسٹم ہے، جو وفاقی نظام ہے، اس کو تو لوگ بھول ہی گئے تھے. لوگ یہ سمجھتے تھے جو کچھ مرکز میں ہو جاتا ہے اس کو جو ہے وہ آمنا و صدقنا کر لینا چاہیے سارے صوبوں کو، ان کے پاس اس کے سوا کوئی چوائس نہیں ہے. لیکن CAA کی تحریک نے اس وفاقی اسٹرکچر کو جو ہے دوبارہ زندہ کر دیا اور لوگوں کو احساس دلایا کہ حکومت، مرکزی حکومت کی ہر غلط اور صحیح بات کا ماننا ضروری نہیں ہے. اگر صوبائی حکومت کو ایسا لگتا ہے کہ مرکز جو ہے وہ دھاندلی کر رہا ہے اپنے اکثریت کی بنیاد پر تو وہ اس کا انکار کر سکتے ہیں. دوستو یہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ تھا CAA کی تحریک کا. اسی طرح سے کسان تحریک کا بہت بڑا اچیومنٹ آپ دیکھیے، اوور دا پیریڈ آف ٹائم آہستہ آہستہ MSP کو، منیمم جو سپورٹ پرائز ہے، اس کو مختلف صوبوں سے ختم کر دیا گیا. ایون اتر پردیش کے ویسٹرن حصے میں یہ ہوتا ہے، ایسٹرن حصے میں نہیں ہوتا. لیکن اب ہندوستان بھر کا کسان جو ہے وہ MSP کی بات کر رہا ہے اور وزیر اعظم بھی پارلیمنٹ میں کہہ رہے ہیں کہ وہ تھا اور ہے اور رہے گا. ارے بھائی تھا اور ہے تو اس کے مطابق جو ہے وہ لوگوں سے اناج کیوں نہیں خریدا جاتا؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ پنجاب اور ہریانہ میں جس قیمت پر گیہوں بکتا ہے اس سے آدھی قیمت پر آپ کے بہار میں جو ہے وہ گیہوں بکتا ہے؟ تو کسی چیز کے ہونے سے، کاغذ پہ ہونے سے اور عملاً نہیں ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو دوستو یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کے تعلق سے مطلب یہ تحریک کی فائنل ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے سے پہلے، تحریک کی آخری کامیابی سے پہلے یہ چیزیں حاصل ہو گئی. حافظ میٹھی نے کیا خوب کہا تھا کہ ہر انقلاب کی تاریخ یہ بتاتی ہے وہ منزلوں پہ نہ پایا جو رہ گزر میں ملا. تو دوستو منزل سے پہلے ہی رہ گزر میں یہ اور اس طرح کی بہت ساری باتیں حاصل ہو چکی. اب آئیے یہ دیکھیں کہ ان اسباب سے آگے بڑھ کے اس میں اسباق کیا ہیں، اس میں سیکھنے کے لیے کیا ہے، خاص طور سے ملت کے لیے اس میں کیا پیغام ہے. تو دوستو اس میں ایک بات تو سب سے اہم یہ ہے کہ مختلف تحریکات، مختلف طاقتوں کا ٹکراؤ جو ہے وہ ایک تیسری تحریک کے لیے جو بظاہر اس سے متعلق نہیں ہوتی راہ ہموار کر دیتا ہے. CAA نے کسانوں کو ایک راہ دکھائی کہ ہم اس طرح سے جو ہے وہ مظاہرہ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے وہ ہم ماضی میں بھی دیکھیں تو دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ اور فرانس ایک طرف تھے، جرمنی اور جاپان دوسری طرف تھے. دوسری اور بھی طاقتیں تھیں لیکن مین بڑی بڑی طاقتیں. لیکن ان دونوں کے ٹکراؤ سے یہ چاروں کمزور ہو گئے اور جو لوگ مضبوط ہو کر کے سامنے آئے وہ امریکہ اور روس تھے. اور اس کے بعد ان کے درمیان کولڈ وار کا سلسلہ شروع ہوا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی تحریک چلتی ہے یا کوئی بڑی جنگ ہوتی ہے، کوئی بڑا ٹکراؤ ہوتا ہے تو تیسری طاقتیں جو بظاہر کمزور دکھائی دیتی ہیں وہ طاقتور بن کر کے ابھر آتی ہیں، اس لیے کہ پرانے کھلاڑی تھک جاتے ہیں اور نئے تازہ دم نووارث جو ہے وہ ان پر سبقت لے جاتے ہیں. ہندوستان میں بھی ہم ایک مثال دیکھ سکتے ہیں کہ آزادی کے بعد سے کانگریس اور کمیونسٹ پارٹی کے درمیان کشمکش شروع ہوئی، اس لیے کہ وہی دو بڑی پارٹی تھی. کمیونسٹ پارٹی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں سب سے بڑی اپوزیشن تھی اور کانگریس جو ہے وہ اقتدار میں تھی. ان دونوں کے ٹکراؤ نے BJP کے لیے راستہ ہموار کیا اور آہستہ آہستہ BJP جو ہے ان کے درمیان سے نکل کر کے اقتدار میں آ گئی. تو یہ بھی ایک مثال ہے. یہاں پر ایک چیز سیکھنے کی یہ ہے کہ کمیونسٹ تحریکات کے درمیان جو بہت زبردست نظریاتی یکسانیت تھی اس کی وجہ سے لوگوں نے دونوں کو ایک ساتھ مسترد کر دیا. یعنی لوگوں نے کمیونسٹ پارٹی کو کانگریس کا متبادل نہیں سمجھا،
جب وہ کانگریس سے بیزار ہوئے اور ان کو متبادل کی ضرورت تھی تو انہوں نے جو ہے بی جے پی کو گلے لگایا، اس لیے کہ ان کو یہ دونوں ایک جیسے ہی دکھائی دیتے تھے۔ جب کسی اور کے پاس جانا ہے، جب اس کا متبادل لانا ہے، الٹرنیٹیو لانا ہے، تو اس کا اس سے مختلف ہونا ضروری ہے۔ اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اگر ہم انہی کا راگ الاپتے رہیں گے تو پھر یہ کہ ہمارے لیے راہ ہموار نہیں ہوگی اور لوگ ہم کو متبادل کے طور پر کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ تو ہمارا ان سے مختلف اور منفرد ہونا اور پھر ممتاز ہونا ہمارے تشخص کا یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے انہی کے نظریات کا دن رات گانا گاتے رہنا اور انہی کے بیانیہ کو دہراتے رہنا یہ ہمارے کام نہیں آئے گا۔ اس ٹکراؤ سے ہمارے راستہ تو نکل سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے ہم کو اپنی منفرد حکمت عملی بنانی پڑے گی، اپنا نیریٹو پیش کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیے، دین اسلام کے اندر اس کی اپنی خصوصیات تو موجود ہی ہیں۔ دین اسلام تو ان تمام ادیان سے، ان تمام نظریات سے ممتاز ہے ہی ہے، لیکن مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کو کس طرح سے پیش کرتے ہیں۔ ہم اس کو ممتاز بنا کر کے پیش کرتے ہیں یا یہی جو کچھ جو گھسے پٹے نظریات آج ساری دنیا میں چل رہے ہیں اسی کا جو ہے وہ ایکسٹینشن بنا کر کے، اسی کا ایکسپلینیشن بنا کر کے، اسی کا تائید کرنے والا ایک دین اور ایک نظریہ بنا کر کے پیش کرتے ہیں۔ تو اگر ہم نے اس کا امتیاز لوگوں کے سامنے پیش کر دیا تو دوستو یہ جو آزمائش ہے یہ ہمارے لیے راستے کھول سکتی ہے اور یہ جو ہے وہ اسلام کی سربلندی کے راستے کو جو ہے وہ واہ کر سکتی ہے۔ سورہ آل عمران میں ہم کو اس کا بہت ہی صاف اشارہ ملتا ہے۔ اس طرح کے حالات، جس طرح کے حالات میں مسلمان ہندوستان میں ہیں، اسی طرح کے حالات غزوہ احد کے بعد بھی تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سب سے پہلے تو یہ فرماتے ہیں کہ دل شکستہ نہ ہو، تم غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ تو سب سے پہلے تو اپنے اوپر اعتماد ہونا ضروری چاہیے۔ یہ سوچ لینا کہ اب ہم ہار گئے ہیں اور ہمیشہ جو ہے وہ شکست خوردہ ہی رہیں گے، تب تو کوئی جنگ نہیں جیتی جا سکتی۔ اس خوشخبری کو سنانے کے بعد یہ کہا گیا کہ اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے۔ ہم لوگوں کو یاد ہے بٹن دبانے والی بات، کہا گیا تھا کہ صاحب اتنی زور سے بٹن دباؤ کہ وہاں شاہین باغ میں جا کے کرنٹ لگے، بٹن دبانے والے کو کرنٹ لگ گیا اور پھر جو ہے وہ لوگ دلی میں لمبے ہو گئے، سو گئے۔ تو اس طرح ہم کو جھٹکے لگتے ہیں، اس طرح سے ان کو بھی جھٹکے لگتے ہیں۔ یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، اور بلکہ اگر ہم اس وزیر اعظم کی بات کریں کہ آپدا میں اگر ہم کوثر کی تلاش کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو علامہ اقبال کا یہ شعر یاد کرنا چاہیے کہ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ یعنی یہ جو حالات ہیں یہ دراصل ہمارا امتحان لینے کے لیے برپا کیے گئے ہیں۔ اس آزمائش کی وجہ قرآن مجید یہ بتاتا ہے، تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا ہے تاکہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سچے مومن کون ہیں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو سچا مومن ثابت کر دیا تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرے گا، اس ہر آگے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کو جو کہ سچے مومن ہوں گے، پکے مومن ہوں گے، ان کو چھانٹ کے الگ کر دیا جائے گا اور ان کے ذریعے سے ان کو راستی کا گواہ بنایا جائے گا، اور کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ تو دوستو ہم کو جو ہے اس ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے تاکہ اس بشارت کے ہم جو ہے وہ حقدار ہو سکیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ صرف الگ نہیں کرے گا بلکہ اس کے ذریعے سے کفر کی سرکوبی کرے گا۔ یعنی یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ جو ظلم اور جبر اور کفر کا غلغلہ ہے اس کی سرکوبی ان لوگوں کے ذریعے سے کرے گا جو کہ اپنے آپ کو سچا اور پکا ایمان والا ثابت کریں گے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو دوستو یہ جو سورہ آل عمران کی آیات ہیں، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ایک استفہامیہ انداز میں اہل ایمان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تو یہ دیکھا ہی نہیں گیا کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانیں لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ تو دوستو اس سوال کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔
اس لیے کہ اس سوال کے جواب میں ہماری دنیاوی اور اخروی فلاح و نجات کا پیغام چھپا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی اور اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔